دل کو جوان کیسے کیا جائے اور اس کی کوئی دعا بتا. دل کو جوان کیسے کیا جائے؟ دل کو جوان کیسے کیا جائے؟ دل کو جوان کیسے کیا جائے؟ آج کل جوانوں کے اتنا زیادہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا دل پہ. اور میں جس جوان کو دیکھتا ہوں ہارٹ اٹیک میں پڑا ہوتا ہے، میں حیران ہوں کہ کوئی 15-20 سال سے لے کر 35 سال کے لوگوں کو یعنی دل کے دورے زیادہ پڑ رہے ہیں نسبتاً پرانی عمر کے لوگ. میرا خیال یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا حل صرف اعتدال میں ہے. جذباتی اعتدال، خوراک کے اعتدال، خیالات کے اعتدال. اگر آپ سٹریس سے بچ جاؤ نا، سٹرین سے بچ جاؤ، تو آپ کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے. اور سٹریس اور سٹرین اس لیے ہوتی ہے کہ آپ خدا پر اعتبار کم کرتے ہو. اگر اعتبار اللہ پہ کافی ہو، آپ سٹریس اور سٹرین سے بچ جاؤ گے، عمر بھی طویل ہوگی اور دل بھی بچ جائے گا. کیونکہ دل کی خوراک کی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل اطمینان صرف ایک چیز سے پاتے ہیں، وہ اللہ کی یاد سے پاتے ہیں. تو میرا خیال آپ یاد خدا شروع کرو، دل جوان تر ہوتا جائے گا. صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ ایمان عطا ہو جس میں آزمائش نہ ہو. تو بغیر آزمائش ایمان کیسے؟ یہ اس کا ایمان مکمل. دیکھیں نا، جب اللہ نے ابراہیم کو بہت چاہا، بڑی دوستی بخشی، کہا کہ یہ میرا بڑا اچھا نعم العبد انہ اواب حلیم، بڑی تعریف کی ابراہیم علیہ السلام کی. اور آخر میں جا کے ان کو ایک صلہ بخشا جو خدا کا ایسا فضل تھا جو شاید کسی اور پیغمبر کو ایسی مراد نہ بخشی. قالا انی جاعلک للناس اماما. آخر میں اللہ نے ابراہیم کو کہا کہ دیکھو، آپ کی پہلے تو اس کی خوبیاں بیان کی، عقل کے استعمال کو بیان کیا جو اللہ نے نعمت انسان کو دی تھی، اس کا پہلا بہترین استعمال حضرت ابراہیم نے کیا. پھر ان کی انکوائری کے مدارج بتائے کہ کس طرح ابراہیم نے جستجو کی. پھر وہ مجھ تک پہنچا. جب مجھ تک پہنچا، جب اسے آگ میں ڈالا گیا، اب باقی آزمائشیں شروع ہو گئیں. تو جبریل امی حاضر ہوئے، پوچھا کہ اے سید اسرائیل، اب بتاؤ آپ کی مجھے حکم کرو، میں تمہاری مدد کروں. ابراہیم نے کہا کیا میرا خدا مجھے دیکھتا ہے؟ کہا جبریل امین ہاں، وہ تو آپ کو نوٹ کر رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. تو پھر جبریل مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں. یہ بے واسطہ اور بے لاگ ایمان تھا. اس یہ جب مکمل ہوا، عین الیقین سے حق الیقین تک پہنچا، تو اللہ نے ایک انعام بخشا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. قالا انی جاعلک للناس اماما. کیا ابراہیم، آج سے میں نے تجھے نسل انسان کا امام مقرر کیا. اور ہم پر دیکھو کیا احسان ہوا کہ فرمایا اے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم اصل میں تم ملت ابراہیم ہو، اور نہ صرف ملت ابراہیم ہو بلکہ میں نے تمہارا نام سماکو من المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو حضرت اس قسم کے فوائد تو ہر اس بندے تک پہنچتے ہیں جو کامل ایمان رکھتا ہو، اور نسلوں تک جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کی 12ویں نسل میں ان کی بشارتیں جو ہیں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہیں. اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. اگر تمام دنیا مل کر خدا کا انکار کرتے تو کیا آسمان سے بارش نہیں برسے گی، زمین سے رزق پیدا نہیں ہوگا، مائیں بچے پیدا نہیں کریں گی؟ آدھی سے زیادہ دنیا یعنی روس خدا کا انکار کرتی ہے، وہاں سب کچھ ہو رہا ہے، پھر خدا کو کیوں مانے جبکہ بڑا اچھا سوال ہے، مگر اس کا جواب میرے پاس ہے. یہ اچھا بڑا شاندار سوال ہے. اتفاق دیکھو اس کا سوال میرے پاس ہے، ورنہ خاصا مشکل سوال ہے. بات یہ ہے کہ یہاں جو آپ نے کہا کہ کیا یہ نہیں ہوگا، کیا یہ نہیں ہوگا، کیا یہ نہیں ہوگا، یہ سوال تھوڑا سا غلط ہے. سوال یہ ہے تو پھر اللہ بھی نہیں ہوگا. اگر یہ برستی نہیں بارشیں، یہ سمندر اسی طرح
اپنے ذخائر اگلتے رہے، زمین اسی طرح کاشت ہوتی رہی، اسی طرح بچے پیدا ہوتے رہے، تو پھر خدا نہیں ہوگا. خدا کے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے ایک انجام رکھا ہے، ایک اینڈ رکھا ہوا ہے، ایک قیامت رکھی ہوئی ہے. اور اگر اسے کوئی ماننے والا نہیں ہوگا تو وہ بے سود دنیا نہیں چلائے گا. یہ کسی انوکھا سا تصور ہے، مگر اس کی شہادت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص موجود ہے. ایک بھی اگر اللہ اللہ کہنے والا شخص موجود ہے تو قیامت قائم نہ ہوگی. اور قیامت قائم ہونے کا مطلب ہے کہ پھر میرا خیال ہے نہ کڑھائی گوشت ملے گا، نہ کوئی جوسز ملیں گے، نہ کوئی شے بھی نصیب نہیں ہوگی. اس لیے یہ سوال صرف اللہ کے ہونے اور نہ ہونے سے. عصر حاضر میں بشمول یورپ کیا خدا کے ولی موجود ہیں؟ اور کیا آپ کی قربت ہمیں اس میگنیٹک فورس سے آگاہی دلا سکتی ہے؟ پتہ نہیں موجود ہیں کہ نہیں، مگر میرا ایک دوست ہے ادھر آئرلینڈ میں، تو ان سے وہ انگریز ہیں، تو پھر انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو میں نے ایک دن ادھر آئے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے ہم لوگ تو نارمل مہمان نوازی میں بڑی شوشہ کرتے ہیں نا، امپریشن جو ڈالنا ہوتا ہے، تو خاصا واضح امپریس بس کر کے بھیجا ان کو. تو وہاں جا کے تو انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ میں آپ کی مہمان نوازی سے بڑا خوش ہوں. مطلب انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا انجوائے کیا. تو میں نے جواب میں بھیجا کہ زیادہ خوش نہ ہو کیونکہ میں نے بھی آنا اور بدلہ لینا. تو انہوں نے کہا ویلکم. ان دنوں میں کوئی بندش سی ہو گئی، بندش ہوگی تو میں نے کہا بھائی ایک ہی چانس ہے کہ میں اب حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہی انگلینڈ میں اتروں. تو آگے اس کا جواب تھا بوتھ آر ویلکم. تو میں نے اسے کہا چونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا تو میں نے اسے واپس جواب دیا، میں نے کہا all good Muslims have a good Christian in them.